اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے بھی مل کر بآواز بلند صلوات۔ الفاتحہ لارواح المؤمنین والمؤمنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه محمد وآله المعصومين صلوات پر محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتحي المكي المدني سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى إمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وصقر أبي شبير وشبر مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن والحسين الذي ردت له الشمس مرتين المصلي إلى القبلتين الطاعن برمحين وقيل في شأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وعلى زوجته الطيبة الطاهرة التقية النقية الراضية المرضية الحوراء الإنسية حبيبة الرحمن كما قال في القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني الحسنان وقيل في شأنهما إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية الجارية السارية الثابتة العالية على أعدائهم ومنكري مناقبهم ومقصري فضائلهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلى الله عليه وسلم۔ ایک مومنہ جو مریض ہیں شفقت نقوی صاحب کی والدہ محترمہ
دعا ہے پروردگار عالم انہیں صدقہ جناب سید سجاد کی بیماری کا شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے مؤمنین مریض ہیں ان سب کو پروردگار شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں صدقہ جناب رباب کی اجڑی ہوئی گود کا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جنہیں اولاد عطا کی ہے اپنی اولاد کو عزادار امام حسین اور شیعہ علی ابن ابی طالب صحیح معنوں میں بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو مومنین جن کی مشکلات ہیں پروردگار صدقہ مشکل کشا کا ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ جس مومن کی جو شرعی اور جائز حاجت ہے پروردگار صدقہ محمد و آل محمد کا ہر مومن کی ہر جائز اور شرعی حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ ہمارے وارث عزاداری وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، وارث عزاداری کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قادر، محبان نبی و اہل بیت نبی، عاشقان علی اور ماتمداران حسین ابن علی تشریف فرما ہیں۔ حمد و سپاس اس یگانہ اور وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے کہ جس کے لمعات انوار جلال و جمال سے قلوب اہل عرفان جلوگر ہیں، جس کے براہین ربوبیت عرش سے لے کر فرش تلک ذرے ذرے میں اپنی تابش دکھا رہے ہیں، جہاں ہر شے اس کے وجود پر گواہی دینے کے لیے تیار، ہر شے میں اسی کا فیض ربوبیت آشکار، حوالے میں ممکنات اسی کے عشق کی زنجیر سے وابستہ، ہر ظہور میں ظاہر، ظہور اسی کے لیے مخصوص، ہر غیب میں غائب، غیب اسی کے لیے منصوص، ملائکہ کا خالق، روح کا محدث، عقول ادراک کنہ حقیقت میں حیران، ہم اگر ہر عقل میں رنگ صفات درخشاں، یہ ممکنات کا واجب سے رشتہ، یہ ممکنات کا قدیم سے تعلق، کچھ سر بسجود ہیں کہ جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو قیام میں نہیں جاتے، کچھ قیام میں ہیں جو صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ تسبیح و تحلیل میں مصروف نظر آتے ہیں، کچھ بندوں کے نگہبان، کچھ جنت کے دروازوں کے پاسبان۔ جنت میں وہی جائے گا جو صحیح عقیدے کا ہو انسان، اسی عقیدے کی معرفت کے لیے آئے مرسلان، اسی عقیدے کو بچانے والا کل ایمان۔ مجھ سے پہلے میرے واجب الاحترام چند مصرے پڑھ رہے تھے تو انہیں سن کر مجھے بھی 4 مصرے یاد آ گئے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ آپ کی سماعتوں کے حوالے تو کروں، مگر جس انداز میں آپ کے حوالے کروں گا اسی انداز میں علی مولا کا نام آپ میری سماعت تک پہنچائیں گے۔ حیدر حیدر، علی علی اور مولا مولا بولے۔ یہاں جتنے احباب تشریف فرما ہے، ہر دل کی دھڑکن کا نام ہے علی۔ حیدر حیدر، علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ حیدر حیدر، علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ لاکھ لگے بدعت کے پہرے فتووں کی اس بستی میں، میری قوم کا بچہ بچہ نعرہ حیدر بولے گا۔
اگر بات آپ کے ذہنوں میں ہے تو میرا خیال میں وہیں سے شروع کی جائے. میں کوشش کروں گا جہاں کل میں نے فضائل کو ختم کیا تھا وہیں سے میں فضائل شروع کروں، اور جہاں کل مصائب کو ختم کیا تھا وہیں سے میں مصائب شروع کروں. پیغمبر اکرم کو اپنا مددگار ملا. یہ جملہ اگرچہ میں پہلے کہہ چکا ہوں لیکن کل کی مجلس کے ساتھ ربط دینے کے لیے اس کا تکرار کرنا ضروری ہے. محمد مصطفیٰ کو اپنا مددگار ملا اور بڑے انتظار کے بعد ملا. پیغمبر نے اس مددگار کا تعارف پھر ہر مقام پر کیا، ہر جگہ پر اپنے اصحاب کے مجمع میں کسی بھی مقام پر تھے، مسجد میں تھے یا میدان جنگ کے اندر تھے، امن کی حالت میں تھے یا کسی بھی حالت میں تھے، پیغمبر نے اپنے اس مددگار کا تعارف کروایا ہے. اور صرف تعارف نہیں کروایا، تعارف کے لیے احادیث بہت سی ہیں مگر ابھی میں وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا یہ ہوں کہ جس طرح پیغمبر نے علی دکھایا ہے، ایک مرتبہ، اور یہ آپ اپنے پاک پیغمبر کے اصحاب کا شکریہ ادا کیا کریں کہ جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ علی کی منزلت اور فضیلت کیا ہے. یہ سوال تو وہ کیا کرتے تھے پھر پیغمبر بتایا کرتے تھے. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان اصحاب محمد. اور یہ فکرہ بھی، یہ جملہ بھی غلط ہے کہ شیعہ اصحاب کی توہین کرتے ہیں یا شیعہ اصحاب محمد کا احترام نہیں کرتے. ایسا ہرگز نہیں ہے. جس طرح شیعہ صحابی رسول کا احترام کرتا ہے اس طرح باقی دنیا نہیں کرتی. تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے سوال کیا پیغمبر اکرم سے، مسجد میں گفتگو ہو رہی تھی، معرفت حق کیا ہے. پیغمبر نے حق بیان کیا اور اپنے اصحاب کو بتایا. یا بہت ہی پیارے صحابی رسول اکرم کے عبداللہ ابن مسعود، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بیان کیا، ہم نے سن لیا، مگر یہ ہے کہ ایک ہے آپ نے صرف بیان کر دیا، دوسری مرتبہ یہ ہے کہ آپ ہمیں مجسم شکل میں تصویر ہمارے سامنے رکھے کہ حق کیا ہے. اب یہ بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ارنی الحق، مجھے حق دکھائیے. سنانا اور ہے، دکھانا اور ہے. میں آپ کو جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ سنا رہا ہوں، دکھانے کا موقع ہمیں نہیں ملا اس لیے کہ ہم نے علی کو دیکھا نہیں، ہماری بدنصیب آنکھیں. لیکن الحمدللہ یہ دل اتنے صاف اور پاک ہیں کہ ان کے دھڑکن کا نام علی ہے. صحابی نے سوال کیا ارنی الحق، مجھے حق دکھائیے. یہ سوال بھی ہو رہا تھا اور ایک مرتبہ وہ دروازہ کھلا جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا. اور دیکھیے یہ ہوتا ہے، اب کل نہیں تو میرے خیال میں پرسوں کی مجلس میں یہاں سے ٹرین گزری اور تقریباً آدھے سے زیادہ مجمع انہوں نے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا. یہ فطرت انسان ہے. جبکہ ٹرین اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھ رکھی ہوگی، پہلی مرتبہ بھی یہاں سے ٹرین نہیں گزری، لیکن آپ کی توجہ یہاں سے ہٹ کر ٹرین کی طرف چلی گئی. یہ فطرت انسان ہے. جب انسان کچھ کر رہا ہو، کہیں سے کوئی آہٹ ہو
انسان ادھر دیکھتا ہے۔ وہاں سے مسجد نبوی میں دروازہ کھلا، صحابی رسول سوال کر رہا تھا مجھے حق دکھائیے۔ ادھر سے علی ابن ابی طالب برآمد ہوئے، وہ علی کو دیکھ بھی رہا تھا، رسول سے سوال بھی کر رہا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا عبداللہ دیکھتے بھی ہو پھر پوچھتے بھی ہو۔ آج اب تمہیں زیادہ زحمت نہیں، بس چند ایک مطالب بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ علی ہے جسے رسول نے ہر مقام پر بیان کیا۔ دنیا یہ بھی کہتی ہے کہ آپ علی کو نبی سے پڑھا دیتے ہیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ تمہاری مجبوری یہ ہے کہ اپنے بندوں سے رسول سنا ہے، پھر ہم سے علی سنتے ہیں۔ پھر تمہیں لگتا ہے کہ ہمارا رسول تو ایسا ہے اور یہ علی کو ایسے بیان کرتے ہیں، پھر سمجھ تمہیں آتی ہے کہ علی رسول سے بڑا ہے۔ تم نے جس سے علی سنا ہے اسی سے نبی بھی سنا ہوتا تو تمہیں سمجھ آتی کہ علی وہ ہے جو خود اعلان کرتا ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں۔ اور اس علی کو یہ ادنا سا طالب علم پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی چند جملے اسی علی کی فضیلت کے کہنا چاہتا ہوں۔ علی وہ ہے جو کعبے میں آیا تو مولود حرم کہلایا۔ دیکھیں آپ مقام بدلیں گے، فضیلتیں میں شمار کروں گا، مگر علی وہی ہے کہ جو کعبے میں آیا تو مولود حرم کہلایا، آغوش رسول میں آیا تو نور رسول کہلایا، زبان رسول چونسی تو لحم کا لحمی کہلایا، بزم عشیر میں آیا تو شاہد وجود رسالت کہلایا، بزم غدیر میں آیا تو کائنات کا مولا کہلایا، بدر میں آیا تو فاتح بدر کہلایا، احد میں آیا تو شاہ لا فتح کہلایا، خیبر میں آیا تو خیبر شکن کہلایا، خندق میں آیا تو کل ایمان کہلایا، مباہل میں آیا تو نفس رسول کہلایا، مباہل میں آیا تو نفس رسول کہلایا، چادر تطہیر میں آیا تو وارث تطہیر کہلایا، رسول کے بستر پہ آیا تو مرضی پروردگار کا خریدار کہلایا، صاحب ذوالفقار بنا، ہاتھ اٹھائے تلوار اٹھائی تو صاحب ذوالفقار کہلایا، دختر محمد سے عقد کیا تو شوہر فاطمہ تو زہرا کہلایا۔ خدا کی قسم آخری بندے تک توجہ، اس سے بڑا جملہ شاید میں نے اب تک نہیں کہا۔ علی کون ہے؟ علی کا مقام کیا ہے؟ علی کی فضیلت کتنی ہے؟ آؤ سنو۔ جو محراب میں آیا تو امام دو جہاں کہلایا، سائل نے روٹیاں دی تو شاہ حلاتا کہلایا، سائل نے روٹیاں دی تو شاہ حلاتا کہلایا، رکوع میں انگوٹھی دی تو شاہ انما کہلایا، دوش رسالت پہ سوار ہوا تو راکب دوش پیغمبر کہلایا۔ وہی علی ہے جس نے ہاتھ اٹھایا تو ید اللہ کہلایا، آنکھ کھولی تو عین اللہ کہلایا، گفتگو کی تو لسان اللہ کہلایا۔ وہ علی اگر خاک پہ آیا، وہ علی اگر ممبر پہ آیا تو خطیب ممبر سلونی کہلایا، وہ علی اگر تخت پہ آیا تو امیر المومنین کہلایا، اگر تخت ٹھکرا کر خاک پہ بیٹھا تو ابو تراب کہلایا۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ۔ ایسے نہیں ایک مرتبہ یہاں سے لے کر وہاں تک
میسم زبان بر کر، کمبر مزاج بن کر، سلمان طبیعت بن کر، ابو ذر نیت بن کر، کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ حیدری، یہ ہے علی ابن ابی طالب۔ ایک مرتبہ علی کے ماننے والوں کی بھی بات ہو جائے کہ جنہوں نے علی کو مانا ہے تو کیسے؟ یعقوب ابن سکیت، دیکھیں علی کے محبت کے جرم میں سر قلم کیے گئے، گودیاں اجاڑی گئیں، سہاگ مارے گئے، ماؤں کے جوان بیٹے سہارے چھینے گئے، باپ کی کمر کا زور توڑا گیا، بھائیوں کے بھائی مارے گئے۔ کیوں مارے گئے؟ کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی، صرف وجہ کیا تھی کہ یہ نام علی کا لیتے تھے۔ اور اسی لیے ایک مرتبہ سوال کیا متوکل نے، یہ انتہائی سفاک اور ظالم ترین شخص تھا بنو عباس میں۔ بنو عباس کی حکومت میں میرے خیال میں اگر کہا جائے تو سب سے زیادہ جس نے ظلم کیا ہے وہ متوکل ہے، اور پھر انہی کے دور میں میرے خیال میں یا بنو امیہ کا جو آخری دور تھا حجاج بن یوسف تھا۔ اس نے اپنے بچوں کے استاد یعقوب ابن سکیت، اسے پتہ چلا کہ یہ علی سے محبت کرتا ہے، بلایا اور ایک مشکل سوال کہنے لگا مجھے بتا تیری نظر میں میرے یہ دو بچے جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور یعقوب ابن سکیت کے شاگرد تھے، تیری نظر میں میرے یہ دو بچے افضل ہیں یا علی کے حسن اور حسین افضل ہیں؟ سوال بڑا مشکل ہے، جواب آسان لیکن جواب دینا مشکل ہے۔ یہاں امتحان ہوتا ہے کہ ہم علی سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ آج محبت آسان ہے، حالات آپ کے ساتھ ہیں، کوئی مشکل اور دقت بھی نہیں ہے، یہاں بیٹھ کر علی پڑھنا بھی آسان ہے، علی سننا بھی آسان ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مرتبہ اس نے یہ سوال کیا تیری نظر میں میرے یہ دو بچے افضل ہیں یا علی کے حسن اور حسین افضل ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا اگر جواب میری مرضی کا دیا تو صحیح، نہ دیا میری مرضی کے خلاف دیا تو پھر میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اب موت سامنے ہے مگر ماں کے دودھ کی طہارت مجبور کر رہی ہے کہ جواب وہی دینا ہے جو ماں نے دودھ پلاتے ہوئے لوری میں سنایا تھا۔ سوال کیا تھا تیری نظر میں میرے یہ دو بچے افضل ہیں یا علی کے حسن اور حسین افضل ہیں؟ جواب آسان ہے مگر دینا مشکل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یعقوب ابن سکیت نے دیا کہ نہیں دیا۔ یعقوب نے کہا مجھے پتا ہے جواب میں دوں گا تو میرا سر قلم کر دے گا، مگر میرے سر قلم کرنے سے پہلے تو اتنا سنتا جا، میں تیرے بچوں کے ساتھ علی کے بچوں کا مقابلہ نہیں کروں گا، میں علی کے حسن اور حسین کی بات نہیں کروں گا، تو اتنا یاد رکھنا علی ابن ابی طالب کی بات بھی نہیں کروں گا۔ علی کا ایک نوکر تھا جس کا نام کمبر تھا، علی کا ایک نوکر تھا جس کا نام کمبر تھا، خود کمبر کی بات بھی نہیں کروں گا۔ کمبر کے پاؤں میں ایک پھٹا پرانا جوتا تھا، اس جوتے کی بات بھی نہیں کروں گا۔ اس جوتے سے لگنے والی خاک تیرے دو بچوں سے افضل ہے۔ ان جوتوں
جوتوں سے لگنے والی خاک تیرے 2 بچوں سے افضل ہے۔ دنیا نے بڑا امتحان لیا علی والوں کا، تو میں چاہتا ہوں میں چند ایک آیات وہ علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں وہ آپ کو سناؤں، مگر وہ کیسے پڑھی گئی ہیں؟ وہ پڑھی ایسے گئی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص شام سے مکہ آیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم عبادت کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اپنی عبادت خراب کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم علی کا نام لیں گے، علی کے دشمن کا نام لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جن کے ہاتھوں میں چراغ ہو، جن کے ہاتھوں میں سورج ہو، وہ ستاروں سے روشنی کے محتاج نہیں ہوتے۔ پڑھی کیسے گئی؟ ایسے کہ ایک شخص آیا شام سے مکہ اور اسے بتایا گیا کہ یہاں ابن عباس درس سے تفسیر قرآن دیتے ہیں۔ اس نے کہا درس سے تفسیر قرآن دیتے ہیں، ابن عباس ہاشمی ہے اور یہ قرآن انہی کے گھر کے بات ہے، اگر ابن عباس درس سے تفسیر قرآن نہیں دے گا تو کیا ہم دیں گے؟ کہنے والے نے جس نے شکایت لگائی تھی اس نے کہا تجھے نہیں پتا ابن عباس درس سے تفسیر قرآن کا بہانہ بنا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کو فضائل علی بتاتے ہیں۔ تو یہاں سے جب سنا کہ درس تفسیر قرآن بہانہ اور حقیقت میں علی کے فضائل، تو جناب کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، علی کا جو دشمن ہے وہ علی سن کر بگڑتا ہے۔ ایک مرتبہ کہا میں کل خود جاؤں گا، خود دوسرے دن سرکار تشریف لائے اور آ کر دیکھا کہ واقعاً ابن عباس وہی کام کر رہے ہیں کہ جو انہیں بتایا گیا۔ ابن عباس درس تفسیر قرآن کے بہانے لوگوں کو فضائل علی سنا رہے تھے۔ جیسے ہی درس تفسیر قرآن ختم ہوا، یہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، کہا ابن عباس کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے تم نے سنا نہیں میں کیا کر رہا تھا؟ جواب نہ ملا۔ ایک مرتبہ کہا ابن عباس تو لوگوں کو درس تفسیر قرآن کے بہانے فضائل علی بتاتا ہے۔ اگلا جملہ اس ہاشمی شہزادے نے کہا مجھے بتا کہاں قرآن ہے اور علی نہیں۔ اب اگر آپ اس طرح سے سنیں گے تو میرے خیال میں یہیں پہ بات کو ختم کر دوں۔ ابن عباس نے کہا مجھے بتا کہاں قرآن ہے علی نہیں۔ ابن عباس نے کہا ایسا کرتے ہیں میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تو مجھے جواب۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ ابن عباس نے اب قرآن پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ اس نے کہا یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب پیغمبر نے خود فرمایا تھا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ منذر این امت منم ہادی وجود مبارک علی ابن ابی طالب است۔ اس امت کو ڈرانے والا میں ہوں، اس امت کی ہدایت کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ لیکن ابن عباس کیا تمہیں یہی آیت ملی ہے پورے قرآن میں؟ کوئی اور آیت پڑھ کے دکھا۔ ابن عباس نے کہا ہم آیت تبدیل کر لیتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہنے لگا ابن عباس یہاں پر تو علی کی طہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے، مگر کیا تمہیں صرف یہی آیت ملی ہے؟ کوئی اور آیت پڑھ کے دکھا۔ ابن عباس نے کہا ہم آیت پھر تبدیل کر لیتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا
آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کہنے لگا ابن عباس یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب علی حالت رکوع میں انگوٹھی دے رہے تھے، جبرائیل نے آ کر یہ آیت پڑھی تھی۔ یہ قصیدہ بھی علی کی شان میں ہے۔ ابن عباس بڑے بڑے بندوں نے انگوٹھیاں دیں مگر جبرائیل نہیں آیا، لیکن کیا صرف یہی آیت ملی ہے؟ کوئی اور آیت پڑھو۔ کہنے لگے ہم آیت پھر تبدیل کرتے ہیں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ ابن عباس اس آیت میں تو علی کو نبأ عظیم کہا گیا، کہا ہم آیت پھر تبدیل کرتے ہیں، فاعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ کہا حبل اللہ سے مراد بھی، اللہ کی رسی سے مراد بھی علی ابن ابی طالب ہے، مگر آپ کی چپ کی قسم اس نے بار بار جب یہی کہا نا، ابن عباس نے کہا ہم آیت پھر تبدیل کرتے ہیں، فاعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اس نے کہا حبل اللہ سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا ابن عباس کوئی اور آیت پڑھو۔ کہا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ کہا ابن عباس اس آیت میں تو رسول کی رسالت کی گواہی کے طور پر وہ لا شریک اپنے ساتھ علی کو شریک کر رہا ہے، مگر تم کوئی اور آیت پڑھو، پورے قرآن سے تمہیں یہی آیت ملی ہے۔ ابن عباس نے کہا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کہا ابن عباس یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ نے سچوں کا تقاضا کیا تھا، جب یہودیوں نے کہا تھا سچے لے کر آؤ، پیغمبر نے اپنے ساتھ سچے اکٹھے کیے تھے، سارے سچے محمد کے ساتھ گئے تھے، جتنے جھوٹے تھے وہ سارے مدینہ میں رہ گئے تھے۔ مگر ابن عباس پورے قرآن سے تمہیں صرف یہی آیت ملی ہے۔ ابن عباس نے کہا ہم آیت پھر تبدیل کر لیتے ہیں، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کہا ابن عباس یہاں پر تو رسول کی رسالت کا جو اجر ہے وہ مودت فی القربى ہے، اور مودت فی القربى کا پہلا مصداق علی ابن ابی طالب ہے۔ اس آیت میں بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ ابن عباس نے کہا ہم آیت پھر بدلیں گے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ابن عباس یہ اس وقت کی بات ہے جب پیغمبر نے کہا تھا کون ہے جو میرے بستر پہ سوئے گا سوائے علی کے، کسی کے جگر میں اتنی ہمت نہ تھی، اس بستر پہ علی سویا تھا۔ مگر ابن عباس تو اس آیت کے علاوہ کوئی اور آیت پر۔ ابن عباس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، آیت تو پر جواب میں دیتا ہوں۔ جیسے ہی کہا اس نے کہا ابن عباس آیت میں پڑھتا ہوں، فَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ ابن عباس نے کہا یہ اس وقت کی بات ہے جب پیغمبر کے بعد ایک مرتبہ سرزمین مدینہ پر زلزلہ آیا تھا، اور ابو طالب کے بیٹے نے، دنیا جسے ابو تراب کہتی ہے، اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر مار کے کہا تھا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ابو تراب کا حکم ہے تو ٹھہر جا۔ اس کے بعد پھر زلزلہ نہیں آیا۔ اس نے کہا ابن عباس ایک بات کا تو اعلان کر دے۔ کہا کیا کہوں؟ کہا دنیا جب تک رہے گی، خدا کی زمین اور یہ کائنات جب تک رہے گی، اس مشرق اور مغرب میں سورج کا آنا جانا جب تک رہے گا، علی کی فضیلتوں کا سورج بلند رہے گا۔ نعرہ حیدری۔ سامعین گرامی قدر، بات اب شاید اس کے بعد کل آگے بڑھے گی۔
میں نے شروع میں ایک جملہ کہا کہ جہاں سے فضائل ختم کیا تھا وہیں سے شروع کریں گے، اور جہاں مصائب ختم کیا تھا وہیں سے شروع کریں گے۔ اور کل کی مجلس میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے حوالے سے چند جملے عرض کیے تھے۔ آج اس کی بات ایک یا دو جملے سنیے، اور پھر میں نے ایک شہزادے کا تذکرہ کرنا ہے۔ جیسے ہی مسلم کی شہادت کی خبر حسین کو ملی، صاحب اولاد بیٹھے ہوئے، یہ دن ایسے نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ شرم کر کے نہ رونا۔ بطول کے بیٹے کا پرسہ بی بی کو دے دیں، تھوڑے دنوں کے مہمان ہیں۔ آج زینب عالیہ آپ کا پرسہ لینے کے لیے یقیناً اس مجلس میں تشریف فرما ہوں گی۔ جب 10 محرم آئے گی، شام غریبہ کے بعد زینب نے بڑا مصروف ہو جانا ہے۔ آج رسیوں میں بندھ جائیں گے، کربلا کے میدان کو چھوڑنا ہوگا، کوفہ اور شام کا سفر ہوگا۔ عزادارو، جیسے ہی یہ خبر آئی نا، ایک مرتبہ فرمایا مسلم کی بچیوں کو لے کر آؤ۔ صاحب اولاد تشریف فرما ہو، کہا مسلم کی بیٹیوں کو لے کر آؤ۔ مسلم کی بیٹیوں کو بطول کے بیٹے نے اپنے زانوں پہ بٹھایا اور پیار کرنے لگے۔ جب پیار کر رہے تھے نا، کہ ایک مرتبہ ساتھ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو کھڑی ہے، 4 سال کی سکینہ، جو دیکھ رہی ہے کہ یتیموں کے ساتھ پیار کیسے کیا جاتا ہے۔ حسین ابن علی نے مسلم کی بیٹیوں کے سر کو چوما ہوگا، رخساروں کا بوسہ دیا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا۔ پیار کرنے کا یہی تو طریقہ ہے چھوٹے بچوں سے۔ اور ساتھ کھڑے ہو کر سکینہ دیکھ رہی ہوگی کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے، جب کسی کا بابا اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اس کے ساتھ پیار کیسے کیا جاتا ہے۔ مگر سوال کرو، کیا سکینہ کی یتیمی کے بعد اس کے ساتھ پیار ایسے ہی ہوا؟ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ جب راہوار حسین چلنے لگا نا، حسین ابن علی نے اپنے ذوالجناح کو ایڑ لگائی اور ساتھ جملہ کہا، تھوڑی دیر کی زحمت ہے، صبح سے لے کر اب تک تو مجھے لے کر آ رہا ہے میدان میں، واپس لاتا ہے خیموں میں، اس کے بعد بطول کا بیٹا چلا جائے گا، تجھے زحمت نہیں دے گا، مجھے لے کر چل میدان میں۔ عزادارو، یہ ذوالجناح تھا، آگے نہیں بڑھا، حیوان تھا جس نے اپنے منہ سے اشارہ کیا اپنے پیروں کی طرف۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جس نے ذوالجناح کے پاؤں کو پکڑ رکھا ہے اور شاید کہہ رہی ہے، نہ لے کر جا میرے بابا کو۔ صبح سے لے کر جو گیا ہے اب تو واپس نہیں آیا۔ سکینہ منت کرتی ہے، تو اگر لے گیا یہاں سے سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ عزادار، جیسے ہی حسین نے دیکھا، ذوالجناح سے نیچے اترے، اپنی گود میں بٹھایا اپنی بیٹی کو، پیار کیا، ساتھ ایک جملہ کہا، سکینہ میرے بعد تماچے مارے جائیں گے۔ کتنا سخت تھا۔ بابا حسین جیسا ہو، بیٹی سکینہ جیسی ہو، رشتہ محبت کیا ہے خدا کی قسم نہ میں بیان کر سکتا ہوں، نہ کسی اور زبان کے اندر اسے بیان کرنے کی ہمت ہوگی۔ کہ سکینہ میرے بعد تماچے مارے جائیں گے، میرے بعد تیرے در اتارے جائیں گے،
کرتے کے دامن کو جلایا جائے گا۔ اور عزادارو، جیسے ہی حسین کی شہادت ہوئی ہے نا، ایک مرتبہ اس بیٹی کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے کہ رخسار نیلے ہو گئے، کانوں سے دل اتار لیے گئے، کرتے کا دامن جلا دیا گیا۔ آئیے آپ کربلا میں، اور آج میں ایک شہزادے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، تاریخ نے جسے حضرت قاسم کہا ہے۔ حسین کو بڑا پیارا ہے قاسم، اور یہ شہزادہ اتنا نفیس ہے کہ ماں نے بڑے ناز اور بڑے لاڈ کے ساتھ اسے پالا ہے۔ دو شہزادے ہیں ہاشمی گھرانے کے کہ جو بہت نفیس ہیں، ایک امام سجاد اور ایک حضرت قاسم۔ امام سجاد کے بارے میں مولا علی اپنی بیٹیوں سے کہا کرتے تھے، یہ ہاشمی خون ہے، اس کا باپ جنت کا سردار ہے، اس کی ماں ایران کی شہزادی ہے، خبردار کبھی وضو کرتے ہوئے بھی نہ اپنے سر سے اس کے سامنے چادر نہ اتارنا۔ یہ بڑا غیور شہزادہ ہے، یہ بڑا نفیس طبیعت کا مالک ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ ایک عالم دین نے یہ جملہ پڑھا کہ امیر المؤمنین کے دور میں سید الساجدین کا سن چھوٹا تھا، اپنے گھر سے نکلے اور بازار کی جانب چل پڑے۔ علی ابن ابی طالب سید الساجدین کے پیچھے گئے، جلدی سے اٹھایا، کہا تیرے جیسے نفیس طبیعت کے مالک بازار کی بھیڑ میں نہیں آتے، لوگوں کی نظر بد نظروں کی نظر کھا جاتی ہے۔ عزاداروں، میں ہاتھ کو جوڑ کر امیر المومنین سے خطاب کر کے کہوں گا، مولا کاش آپ کوفہ اور شام کے بازاروں میں بھی ہوتے۔ آج تو آپ اٹھا کر لا رہے ہیں، لیکن جب شام کے بازار میں جا رہا تھا نا تیرا یہ بیٹا، اس کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے تھے، اس کے ساتھ زینب جیسی پھپھی کے سر کے اوپر ردا نہیں تھی، اور یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، یا لیت امی لم تلدنی، کاش سجاد اس دنیا میں نہ آیا ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ دوسرا شہزادہ حضرت قاسم، بڑی نفیس طبیعت کے مالک، اور دیکھیں ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب اس کا شوہر اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر وہ اپنی اولاد سے امید لگاتی ہے، اسے پالتی ہے، بڑے ناز کے ساتھ، بڑے لاڈ کے ساتھ، بڑے خیال کے ساتھ۔ قاسم کو جب پال رہی تھی نا، اور یہ ہر ماں کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میرا شوہر نہیں ہے، تو میرا سہارا ہے، میں تجھے دولہا بنا کر دیکھوں گی۔ ہم اگر یہ دولہا بنانے کی حسرت جو ہے وہ پوری نہ ہو سکی۔ عزادارو، جب قافلہ چلنے لگا نا مدینہ سے، تو یقیناً حضرت فروہ یہ سمجھ گئی ہوں گی کہ اب قاسم دولہا تو بنے گا، مگر کس رنگ میں یہ دولہا بنے گا؟ اس کے ہاتھوں پہ مہندی نہیں لگے گی، اس کے ہاتھوں پہ اس کے خون کی سرخی لگے گی۔ عزادارو، ایک مرتبہ جیسے ہی یہ قافلہ چلا اور عاشور کی رات، میں نے سفر کو بالکل مختصر کر دیا، عاشور کی رات آئی، ہر ماں اپنے اپنے خیمے میں اپنی اپنی قربانی کو تیار کر رہی تھی، بتا رہی تھی بیٹا صبح سب سے پہلے تو نے مقتل کی طرف جانا ہے۔ جو آبان و انصار تھے وہ اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو سمجھا رہے تھے، بنو ہاشم سے پہلے ہم جائیں گے۔ بنو ہاشم کے جتنے تھے سارے یہی سوچ رہے تھے، علی اکبر سے پہلے ہم جائیں گے۔ ہر ماں اپنی قربانی کو تیار کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے چچا کی طرف بھیجا، کہا جاؤ جا کر پتہ کر کے آؤ کہ تمہارا نام کل کے شہیدوں میں ہے یا نہیں ہے۔ جیسے ہی قاسم یہاں سے چلے، دیکھا حسین ابن علی اپنی مسند پہ تشریف فرما ہے، اصحاب کا مجمع ہے، اور حسین خطاب کر کے کہہ رہے ہیں انہیں دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، تم میں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے
تو چلا جائے۔ اور پھر ایک مرتبہ چراغوں کو گل کر کے بھی کہا، ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ میں یہاں سے اٹھوں گا، لوگ مجھے دیکھیں گے، شرمسار ہونے سے بچنے کے لیے بیٹھا ہو، کب میں چراغ بھی بجھا دیتا ہوں، تم یہاں سے اتنے دور چلے جاؤ، کل جب میں ندائے استغاثہ بلند کروں گا نا، میری آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچنے پائے۔ عزادارو، ایک مرتبہ اصحاب نے اپنی وفا کی مثال پیش کی، لوگ اٹھے کہنے لگے فرزند رسول 70 مرتبہ بھی تمہاری محبت میں ہم قتل کیے جائیں، پھر ہمیں جلایا جائے، پھر ہماری وہ راکھ ہوا میں اڑائی جائے، پھر ہمیں دوبارہ زندہ بھی کیا جائے، ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہم رسول کو کل کیا منہ دکھائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، کہنے لگے جا کر اپنی عورتوں کو کسی محفوظ مقام پہ چھوڑ آؤ، اس لیے کہ کل ہم جب مارے جائیں گے عورتوں کو قیدی کر لیا جائے گا، اور زینب کبریٰ جیسی بی بی کے ہاتھوں میں بھی رسن پہنائے ہیں۔ ایک صحابی نے یہ جملہ سنا، وہ اٹھا اپنی زوجہ کے پاس گیا، کہا چلو میں تمہیں فلاں مقام پر چھوڑ کے آتا ہوں۔ کہنے لگی کیوں؟ کہتا ہے کہ کل کا جب دن ہوگا، جب ہم مر جائیں گے، جب ہم قتل ہو جائیں گے، جب ہم شہید ہو جائیں گے، اس وقت بیبیوں کے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ اس نے کہا تجھے حیا نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، محمد کی بیٹیوں سے زیادہ قیمتی پردہ تو نہیں ہے ہمارا، ہم دختر پیغمبر کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ منظر قاسم دیکھ، ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے چچا سے سوال کیا، کہنے لگے چچا کیا کل کے شہیدوں میں قاسم کا نام ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ سوال سنا نا ایک مرتبہ اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا، چچا اور بھتیجا اتنا روئے کہ غش کھا کر ایک مرتبہ گرے۔ جب غشی سے آفاقہ ہوا، قاسم نے پھر وہی سوال دہرایا، چچا کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ آواز آئی قاسم کیف الموت عندک، قاسم موت تیرے لیے کیسی ہے؟ فرمانے لگے احلا من العسل، چچا وہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، اس لیے کہ میں اس کا پوتا ہوں جو دعویٰ کیا کرتا تھا کہ موت علی پہ آ گرے یا علی موت پہ جا گرے، علی کو فرق نہیں پڑتا، چچا موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ عزادار ایک مرتبہ ایک جملہ فرمایا، یا قاسم تڑپ گیا، کہا قاسم صرف تیرا نام نہیں ہے، تیرے 6 ماہ کے علی اصغر کا نام بھی ہے۔ جیسے ہی علی اصغر کا نام سنا، ہاشمی غیرت ایک مرتبہ جلال میں آئی، کہنے لگی چچا یہ اشقیاء خیام میں آ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں قاسم، یہ خیام میں تو نہیں آئیں گے، میں علی اصغر کو خود لے کر جاؤں۔ عزادار ہو گئی صبح عاشور، قربانی کا دفتر کھلنے لگا، قاسم نے چچا سے بار بار اجازت طلب کی مگر حسین نے اجازت نہ دی۔ ایک مرتبہ جناب فروہ کو پتہ چلا، خود قاسم کا ہاتھ پکڑ کر مولا کی خدمت میں آئی، کہنے لگی مولا میں کنیز ہوں، کنیز کی بیٹی ہوں، آپ سے رشتہ اتنا ہے، آپ کے بھائی کی بیوہ ہوں، آپ کے بھتیجے کی ماں ہوں، میرے پاس صرف پیش کرنے کے لیے یہ ایک قربانی ہے، اسے اپنی بارگاہ سے مسترد نہ کرنا، اسے رد نہ کرنا، مولا اسے قبول کر لیجئے۔ عزادارو ایک مرتبہ قاسم کو دیکھا اور پھر حسین نے ایسے دیکھا ہوگا جیسے باغبان اپنا اجڑتا ہوا باغ دیکھتا ہے۔ قاسم کو تیار کرایا، خود تیار کیا، امامہ بندھوایا اور اپنے سینے کے بٹن چاک کیے۔ ایک مرتبہ قاسم کو اٹھا کر خود زین پہ سوار کیا، اس لیے کہ قاسم اس قابل نہیں تھے خود زین پہ سوار ہو جاتے۔ عزادارو قاسم کو جب رخصت کرنے لگے نا، حسین ایک مقام سے دیکھ رہے ہیں، جب وہاں سے یزید کی طرف سے ایک ایسا پہلوان آیا کہ جو بہت بڑے بڑے بہادروں سے مقابلہ کیا کرتا تھا، مگر جب دیکھا کہ یہ سامنے والا
بچہ ہے، یہ بڑے فخر سے کہتا ہے اس کے ساتھ تو میرے بیٹے لڑیں گے۔ اس کے 7 بیٹے تھے، اس نے ایک کو بھیجا، قاسم نے فنار کر دیا۔ اس نے دوسرے کو بھیجا، قاسم نے فنار کر دیا۔ اس نے تیسرے کو بھیجا، یہ بیٹے ایک ایک کر کے بھیجتا رہا، قاسم فنار کرتا رہا۔ جب یہ آیا، اس نے دیکھا 7 کے 7 واصل جہنم ہوئے، یہ خود آیا اور بڑے غیظ اور غضب کے عالم میں آیا۔ عزیزانو، ایک مرتبہ یہ منظر حسین بھی دیکھ رہے تھے، یا قاسم کا استاد عباس بھی دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ عباس کی آواز تو آئی ہوگی نا، قاسم یہ بڑا پہلوان ہے، ذرا سنبھل کے اس کے سامنے۔ عزیزانو، وہاں سے حسین دعا مانگ رہے ہوں گے، یا یہ سامنے آیا، قاسم نے اسے بھی تقسیم کیا۔ جیسے ہی تقسیم کیا نا، ادھر سے اعلان ہوا یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے، ایک ایک کر کے جاؤ گے، یہ سارے مارتا چلا جائے گا، اس کے اوپر ہر طرف سے حملہ کرو۔ جب چاروں طرف سے حملے کا نام آیا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر سوار کیا، جس کے ہاتھ میں خنجر تھا اس نے خنجر سوار کیا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار سوار کیا۔ عزیزانو، ایک منظر ایسا بنا کہ قاسم زین پہ سنبھل نہ سکے۔ اور یہ یتیموں کی فطرت ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے ماں کو بلاتے ہیں۔ جیسے ہی قاسم نے آواز بلند کی نا، ایک مرتبہ یہ حسین کے کانوں پہ پڑی۔ عزیزانو، حسین کے کانوں پہ پڑنے تک اس ندا نے، جب یہ حسین کے کانوں پہ آئی، حسین نے چلنا شروع کیا، مگر حسین کے پہنچنے سے پہلے قاسم کے اوپر مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے تھے، مغرب کے گھوڑے مغرب کو مشرق کو دوڑ گئے تھے۔ عزیزانو، نہیں پتہ چلتا تھا حسن مجتبیٰ کے بیٹے کے سینے کی ہڈیاں کون سی ہیں، پسلیوں کی ہڈیاں کون سی ہیں۔ ایک مرتبہ چچا اپنے بھتیجے کی لاش کے اوپر جیسے ہی پہنچا نا، اپنے قاسم کو اٹھایا اور اس پھول سی کلی کو اپنی عبا کے اندر جب لے کر آیا، ایک منظر ایسا بنا، خیموں کے اندر رکھا، بیویوں نے حلقہ ماتم بنایا، درمیان میں لاشا قاسم کا پڑا ہے۔ ایک وقت آیا، ایک سائیڈ پہ کلاسا اکبر کا پڑا تھا، عزیزانو درمیان میں حسین ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد کی حالت میں مصلی پہ بیٹھتا ہے۔ ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ رکھا، اور اپنا رخ آسمان کی طرف کر کے کہنے لگے، میرا اللہ تو گواہ رہنا، تیرے دین کی خاطر میں نے اپنا اکبر بھی دے دیا، میرا قاسم بھی تقسیم ہو گیا۔